فرقان انڈیا سے تعویذ باندھنا کیسا ہے؟ اگر تعویذ کا مضمون یعنی تعویذ کے اندر جو مضمون ہے وہ ناجائز نہیں ہے، توحید پر مشتمل ہے، یا اللہ مدد لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یا قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث، یا یعنی حدیث میں سے ثابت شدہ دعا، یا کوئی بھی ایسے الفاظ جس میں اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس کا استعمال جائز ہے، لیکن بہرحال یہ کمال توکل کے خلاف ہے۔ تعویذ گنڈے والے لوگوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کے کام بنتے ہوئے، ایک کام بنتا ہے تو 10 بگڑتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی تعویذ گنڈوں میں پلیتے انہی میں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میرا معمول یہی ہے کہ میں کبھی بھی نہ تعویذ باندھتا ہوں، نہ اپنے بچوں کو باندھنے دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اس میں اللہ پہ توکل کرے اور دعاؤں کو فوکس کرے تو جو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ انبیاء کرام نے مصیبتوں میں دعائیں مانگی ہیں، تعویذ نہیں باندھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کوئی تعویذ تھوڑی، انہوں نے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہاں ان کو تعویذ کہاں سے ملتا، تو پہلے سے ہی لے جاتے تعویذ کہ بھئی میں کشتی میں جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ جا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کے جب اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، بال سفید ہو گئے، تو کوئی تعویذ نہیں باندھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں، تو بہترین وارث ہے، یعنی مجھے نیک صالح اولاد دے۔ تو ہمیں انبیاء کا طرز عمل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم گئے، یوسف علیہ السلام، تو یہ نہیں کہ کوئی زائچے بنوائے، زائچے تو ویسے ہی ناجائز ہیں، کوئی تعویذ باندھا انہوں نے، بلکہ اللہ سے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں۔ تو دعاؤں سے کام بنتے ہیں، دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بلکہ فوکس ہی دعاؤں کو کرنا چاہیے، اسباب اختیار کریں کامیابی کے اور دعاؤں کو فوکس کریں۔ تعویذ گنڈے والے جو ہے نا دعاؤں سے غافل ہوتے ہیں، ان کی کہ یہ بھی بڑا بوال ہے۔